اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی نشو و نما کے لیے زمین اور آسمان سے اس کی ضروریات زندگی، خوراک، پوشاک، رہائش اور سماجی و تمدنی کفالت کا ایسا معقول اور وافر انتظام کیا ہے اور اپنی مخلوق کو کسی بات میں کسی کا محتاج نہیں رکھا۔ لیکن ابتدائے خلق سے ہی نسل انسانی کے دشمن شیطانی عناصر نے خدا کے پیدا کیے ہوئے وسائل رزق پر غاصبانہ تسلط کر رکھا ہے۔ ایک محدود طبقہ روزی کے سرچشموں پر قابض ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ عام لوگوں کو بھی زندگی کی آسائشیں میسر ہوں، اللہ کے رزق سے وہ بھی فائدہ حاصل کریں اور عزت اور وقار سے زندگی گزاریں۔ قرآنی نظام ربوبیت چونکہ ہر ضرورت مند کی ضرورت کا کفیل ہے، لہٰذا جو امیر کبیر مالدار لوگ اس نظام کے قیام میں رکاوٹ ڈالیں وہ ایک طرف اللہ کے دشمن ہیں اور دوسری طرف انسان کے بدخواہ۔ وہ چاہتے ہیں ہم بلا روک ٹوک اللہ کی نعمتوں پر سانپ بن کر بیٹھے رہیں اور عوام دانے دانے کو ہمارے محتاج ہوں۔ ان کی عزت، آبرو، آزادی، یہاں تک کہ ان کی زندگی اور موت بھی ہمارے ہاتھوں میں گروی ہو۔ اس ظالمانہ سوچ اور ذہنیت رکھنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ مزمل کی آیت نمبر 73 میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا۔ مجھے اور ان جھٹلانے والے مالداروں کو چھوڑ دو اور ان کو تھوڑی مہلت دو۔ اسلام نے دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اخلاق اور قانون دونوں سے کام لیا۔ زکوٰۃ کی صورت میں نقد اور عشر کی صورت میں زمین سے پیدا ہونے والی اجناس پر مقرر اور متعین شرح سے آمدنی کا ایک حصہ صاحب ثروت لوگوں سے قانوناً لے کر ضرورت مندوں کی کفالت کا بندوبست کیا، اور یہ کام اسلامی حکومت کے اولین فرائض میں شامل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ وہ لوگ کہ اگر ہم ان کو زمین میں اختیار اور اقتدار دیں تو نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے، زکوٰۃ ان کے امیروں سے لی جائے اور ان کے غریبوں پر لوٹا دی جائے۔ ارکان اسلام میں نماز کے بعد دوسرا اہم ترین رکن زکوٰۃ ہے۔ قرآن حکیم میں 82 مقامات وہ ہیں جہاں نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم یکجا آیا ہے۔ زکوٰۃ سے انکار نص قطعی کے مطابق صریحاً کفر، بغاوت اور دائرہ اسلام سے اخراج کے مترادف ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی تاریخ کے نازک ترین لمحے میں جب مملکت اسلامیہ چاروں طرف سے گو نہ گو آزمائشوں اور فتنوں سے دوچار تھی، منکرین زکوٰۃ کے خلاف اعلانیہ جہاد کیا اور نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے ساتھ ان تمام باغیوں کا بھی قلع کما کر دیا جنہوں نے صرف زکوٰۃ سے انکار کیا تھا۔ اس سے یہ بات بغیر کسی ابہام کے نکھر کر سامنے آتی ہے کہ اسلامی نظام میں زکوٰۃ کی ادائیگی ایک ایسے بنیادی فریضے کا حکم رکھتی ہے جس سے انکار صریحاً بغاوت متصور ہوتی ہے، اور ایسا کرنے والوں کے خلاف اسلامی حکومت کے ارباب اقتدار کے لیے جہاد کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ اسلام کے اقتصادی نظام میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ زکوٰۃ کے حکم کے پیچھے یہ فلسفہ کار فرما ہے کہ اسلامی حکومت پورے معاشرے کو ایک ایسا اقتصادی اور معاشرتی نظام، طرز زندگی اور سماجی ڈھانچہ مہیا کرے جس سے حرام کمائی کے راستے مسدود ہو جائیں اور رزق حلال کے دروازے کھلتے چلے جائیں۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے ہر صاحب مال پر یہ فریضہ عائد کیا ہے کہ وہ سالانہ بنیادوں پر اپنے جمع شدہ اموال پر
2.5% کے حساب سے مال نکال کر اجتماعی طور پر حکومت کے بیت المال میں جمع کرا دے تاکہ وہ اسے معاشرے کے نادہندہ اور محتاج افراد کی ضروریات پوری کرنے پر صرف کر سکے۔ اسی شرح سے اگر سب اہل ثروت اور متمول افراد اپنے سال بھر کے جمع کیے ہوئے زر و مال سے اپنا اپنا حصہ نکالتے رہیں تو اس طرح نہ صرف ان کی کمائی حلال اور ان کا مال و متاع آلائشوں سے پاک اور صاف ہو جائے گا، بلکہ معاشرے میں پائی جانے والی معاشی ناہمواریاں بھی از خود دور ہوتی رہیں گی۔ اگر یہ سوچ افراد معاشرہ کے قلوب و اذہان میں جاگزی ہو جائے تو پوری زندگی میں حلال و حرام کی حدیں متعین ہو جائیں گی اور اجتماعی حیات کے احوال و معاملات سنور جائیں گے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ نظام صلاۃ اور نظام زکوٰۃ کا قیام اسلام کے بنیادی مقاصد میں سے ہیں۔ ایک سے انسان کی روحانی ضرورتوں کی تکمیل ہوتی ہے تو دوسرے سے اس کی مادی ضرورتوں کی کفالت کی ضمانت میسر آتی ہے۔ ایک اسلامی معاشرہ افراد کی روحانی اور مادی تقاضوں کی تکمیل کے بعد ہی جنم لیتا ہے، جس کے نتیجے میں نیکیوں اور اچھائیوں کو فروغ ملتا ہے اور اس کے اندر پائی جانے والی برائیوں کا کلا کما ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کے مطالعے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اس کے مختلف مقامات پر بڑے شرح و بسط اور شد و مد کے ساتھ انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اہل ایمان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم ارشاد فرماتے ہیں۔ ان ارشادات میں مما رزقناکم کے الفاظ غور طلب ہیں کہ انسان بسا اوقات یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ اس کا مال اور اس کی کمائی اس کی ذاتی محنت، کاوش اور استعداد و قابلیت کا نتیجہ ہے، اور اس کا یہ زوم باطل ہے اور اس کا یہ دعویٰ خام خیالی ہے، اس لیے کہ انسان کے پاس جو کچھ مال و متاع ہے اس کے لیے رب کی عطا اور فضل ہے جس سے اسے کسی بھی لمحہ محروم کیا جا سکتا ہے۔ قرآن پاک میں جا بجا محروم طبقات اور حاجت مندوں کی ضروریات کو پورا کرنے کی طرف رہنمائی فرمائی گئی ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، اور یا رسول اللہ تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تم فرماؤ جو ضرورت سے زائد بچ جائے۔ ضرورت سے زائد حاجت مندوں کو دو تاکہ وہ بھی اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، سورہ زواریات کی آیت ہے، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان کے مالوں میں حق ہے مانگنے والے اور بے نصیب کا۔ مالداروں کے پاس مالوں میں غریبوں کا حق ہے، یہ کہہ کر بتا دیا کہ ضرورت مند کو لینے میں عار نہیں اور مالدار کو دینے میں احسان نہیں، وہ اپنا حق لے رہا ہے اور یہ اپنا فرض ادا کر رہا ہے۔ بہقی میں روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ غریبی کفر ہو جائے، اور ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا، بے شک مال میں زکوٰۃ کے علاوہ قرآن پاک کی سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ کے بارے میں بیان فرمایا ہے، زکوٰۃ تو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو محتاج اور نرے نادار یعنی مسکین ہوں اور جو اس کی تحصیل پر مقرر ہیں، اور جن کے دلوں میں اسلام سے الفت دی جائے یعنی اسلام کی طرف مائل کرنا ہو، اور مملوکوں کی گردنیں آزاد کرنے میں، اور قرض داروں کو اور اللہ کی راہ اور مسافر کو یہ ٹھہرایا ہوا یعنی مقرر شدہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں 8 مصارفین زکوٰۃ کا ذکر موجود ہے۔ فقراء، مساکین، عاملین زکوٰۃ یعنی وہ افراد جو زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے ہیں، مؤلفۃ القلوب، غلام کی آزادی، مقروض، فی سبیل اللہ اور مسافر۔ قرآن کریم میں زکوٰۃ کے یہ 8 مصارف ذکر ہوئے ہیں، اور احناف کے نزدیک ان میں سے کسی بھی مصرف میں زکوٰۃ دینے سے ادائیگی ہو جائے گی اور دینے والا دینی فریضے سے سبکدوش ہو جائے گا، خواہ ایک پر صرف کرے، خواہ 2 پر یا زیادہ پر، یہ اس کے اپنے اختیار میں ہے۔ مال 2 طرح کا ہے، ظاہری اور باطنی۔ ظاہری سے مراد مویشی، غلہ اور مال تجارت وغیرہ ہے، اور باطنی سے مراد پوشیدہ مال ہے جیسے زیورات، نقدی وغیرہ۔ عہد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضوان اللہ اجمعین کے ادوار میں
ہر قسم کے اموال کی زکوٰۃ سرکاری طور پر وصول کی جاتی تھی۔ اس مبارک زمانے میں اموال ظاہرہ اور باطنہ کی کوئی تفریق نہیں تھی۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں زکوٰۃ کے قابل اموال کی کثرت ہو گئی اور اسلامی فتوحات دور دراز تک پھیل گئیں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کیا کہ اگر ہر قسم کے اموال کی زکوٰۃ سرکاری طور پر وصول کی گئی تو لوگوں کے پرائیویٹ مکانات، دکانوں اور گوداموں کی تلاشی لینی ہوگی اور ان کے املاک کی چھان بین کرنی پڑے گی، جس سے لوگوں کو تکلیف ہوگی اور ان کے محفوظ شخصی مقامات کی نجی حیثیت مجروح ہوگی، جس سے فتنے پیدا ہوں گے۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تفریق فرما دی کہ حکومت صرف اموال ظاہرہ کی زکوٰۃ وصول کرے گی اور اموال باطنہ کی زکوٰۃ مالکان خود ادا کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں اموال ظاہرہ میں مویشی اور زرعی پیداوار کو شامل کیا گیا اور باقی بیشتر اموال نقدی، سونا، چاندی اور دیگر سامان تجارت کو اموال باطنہ قرار دیا گیا۔ بعد میں جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور خلافت آیا تو انہوں نے اس مال تجارت کو بھی اموال ظاہرہ کے حکم میں شمار فرمایا، جو ایک شہر سے دوسرے شہر لے جایا جا رہا ہو، کیونکہ حکومت کو اس کی زکوٰۃ وصول کرنے اور اس کا حساب کرنے کے لیے مالکان کے گھروں، دکانوں اور نجی مقامات کی تلاشی لینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبائل عرب، شہروں اور دور دراز علاقوں میں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مصدقین کو روانہ فرمایا کرتے، اور آپ کے بعد آپ کے خلفائے راشدین حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضوان اللہ اجمعین کا یہی معمول رہا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں جب بعض قبائل نے یہ کہا کہ وہ زکوٰۃ بیت المال میں داخل نہیں کرائیں گے بلکہ بطور خود اس کو صرف کریں گے، تو آپ نے ان کی اس تجویز کو قبول نہیں کیا اور فرمایا، اللہ کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صدقات وصول کرنے کا جو طریقہ رائج رہا اس میں کوئی تبدیلی نہیں کروں گا، اور میرا زکوٰۃ وصول کرنے کا طریقہ کار وہی ہوگا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے۔ فی زمانہ چونکہ زکوٰۃ اور عشر کا نظام حکومت کی طرف سے شرعی اصولوں کے مطابق نہیں، اور چونکہ اس سے ضرورت مندوں، محتاجوں، مسکینوں کی کفالت عامہ کی ذمہ داری بھی حکومت نہیں لیتی، نہ اس کے شرعی مصارف میں صرف کرتی ہے، بلکہ دوسرے شعبوں کی طرح اس شعبے میں بھی لوٹ مار اور افسر شاہی کے علل و تللوں کی بھرمار ہے۔ نہ وصولی میں شرعی اصولوں کی پابندی ہے، نہ صرف کرنے میں۔ اس لیے محتاط مسلمان اپنے طور پر اپنے مالوں کی زکوٰۃ مناسب مصرف میں خود صرف کرتے ہیں۔ یہ بالکل جائز ہے، کیونکہ زکوٰۃ امراء سے لے کر فقراء پر صرف کرنے کے لیے فرض کی گئی ہے، تاکہ غریب اور مسکین حاجت مندوں کی باعزت کفالت ہو۔ زکوٰۃ کے نصاب میں پہلے ہے مال مویشی۔ اگر سال کا اکثر حصہ مفت چر کر گزارا کریں تو صائمہ کہلاتے ہیں۔ ان پر مقرر شرح سے سال گزرنے پر زکوٰۃ وصول کی جائے گی، لیکن اگر سال کا اکثر حصہ قیمتی چارہ ڈالا جائے تو علوفہ کہلاتے ہیں اور ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ فارمنگ کے کاروبار کے لیے جو مویشی پالے جاتے ہیں ان کی زکوٰۃ جانوروں کی تعداد کے لحاظ سے نہیں ہوگی، بلکہ ان کا حکم سامان تجارت کی طرح ہوگا کہ ان کی کل مالیت پر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح جو زرعی پیداوار ہے، اگر زمین بارانی ہے یا چشموں کی پانی سے مفت سیراب ہوتی ہے تو اس کی کل پیداوار میں سے 10واں حصہ وصول کیا جائے گا۔ یہ مسلمان سے لیں تو عشر، غیر مسلم سے لیں تو خراج۔ اگر زمین قیمتاً سیراب ہو، یعنی جیسے ٹیوب ویل یا نہری پانی جس پر آبیانہ وصول کیا جاتا ہے، تو کل پیداوار پر نصف عشر یعنی پیداوار کا 20واں حصہ وصول کیا جائے گا۔ غیر مسلموں سے زمین کے پیداوار پر خراج وصول کیا جائے گا جو اسلامی حکومت ان پر مقرر کرے گی۔ پھل، سبزیاں اور غلے وغیرہ کا ایک ہی حکم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، زمین اگر آسمان
یا چشموں کے پانی سے سیراب ہو یا خود سرسبز و شاداب ہو تو اس کی پیداوار میں 10واں حصہ واجب ہوتا ہے، اور جو زمین بیلوں وغیرہ کے ذریعے سے سیراب ہو اس کی پیداوار میں 20واں حصہ دینا واجب ہوگا۔ اخراجات مثلاً ٹریکٹروں کے ذریعے ہل چلانا، کیمیائی کھاد ڈالنا اور گوڈی وغیرہ کرنا، کیڑے مار ادویات، بیج ڈالنا، فصل کی کٹائی کی مزدوری، تھریشر وغیرہ سے گہائی کو وضع نہیں کیا جائے گا، بلکہ جتنی بھی پیداوار ہوگی اخراجات کو منہا کیے بغیر اس کا عشر یا نصف عشر صدقہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ اب سونا، چاندی اور مال پر جو زکوٰۃ ہے وہ اس طرح آئے گی کہ سونا جو ہے 7.5 تولے سونا یا پھر 52.5 تولہ چاندی کے برابر مالیت کے ہوں اور ضرورت اصلیہ سے زائد ہوں، اور اس مال پر سال گزر جائے تو ایسے مال سے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی۔ ضرورت اصلیہ رہائش، لباس، خوراک، سواری، علاج، تعلیم وغیرہ ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حکم دیا کرتے تھے تجارت کے لیے جو مال تیار کریں اس کی زکوٰۃ ادا کیا کریں۔ اس کے علاوہ کیونکہ یہ ایک طرح کا مال کی صورت میں اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمت کا اظہار تشکر ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا اور وہ صاحب نصاب ہے، اس کے لیے شکر کی یہی صورت ہے کہ وہ محتاج اور مساکین کی اعانت کریں۔ دور حاضر میں کرنسی کی شکلیں بدل گئی ہیں، اس لیے کرنسی خواہ شیئرز، سرٹیفکیٹس یا بانڈز کی شکل میں ہو، اس پر کرنسی کی زکوٰۃ کا حکم آئے گا۔ آج کل سرمایہ کو زمین اور تجارت کے علاوہ مختلف قسم کی سرمایہ کاریوں میں لگایا جاتا ہے۔ ایسی سرمایہ کاریوں میں کرائے پر دینے کی غرض سے پلازے اور عمارتیں بنائی جاتی ہیں یا پیداوار حاصل کرنے کے لیے کارخانے لگائے جاتے ہیں۔ الغرض مختلف جگہوں پر سرمایہ لگایا جاتا ہے۔ سرمایہ داری کی ان تمام شکلوں میں زکوٰۃ کے حوالے سے ایک ہی مسئلہ ہے کہ خود ان پر زکوٰۃ واجب نہیں رہتی، بلکہ ان کی آمدنی، منافع اور فوائد پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ سونے کی زکوٰۃ کے حوالے سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں سونے کا وضع جو ایک زیور کا نام ہے پہنا کرتی تھی۔ ایک دن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس زیور کا شمار کنز میں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چیز اتنی مقدار میں ہو اور اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے تو زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اس کا شمار جمع کنز میں نہیں آتا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوال کا مطلب یہ تھا کہ قرآن کریم نے مال جمع کرنے پر وعید بیان فرمائی ہے، اور جو لوگ سونا اور چاندی کا ذخیرہ کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیں۔ تو کیا سونے کا میرا یہ زیور بھی اس وعید میں داخل ہے؟ جس کا جواب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیا کہ جو مال بقدر نصاب ہو اور اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے تو وہ مال اس وعید میں داخل نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم میں تو دردناک عذاب کی خبر اس کے لیے ہے جسے زکوٰۃ ادا کیے بغیر جمع کیا گیا ہو۔ زکوٰۃ ہر مسلمان، عاقل، بالغ، آزاد اور صاحب نصاب شخص پر واجب ہے جب نصاب پورا ہونے کے بعد اس پر 1 سال کا عرصہ گزر جائے۔ سونے کا نصاب 7.5 تولے اور چاندی کا نصاب 52.5 تولے ہیں۔ سونا چاندی میں 40واں حصہ نکال کر بطور زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ سونا چاندی کی زکوٰۃ میں سونا چاندی ہی دی جائے، بلکہ یہ بھی جائز ہے کہ بازار کے بھاؤ سونے چاندی کی قیمت لگا کر روپیہ زکوٰۃ میں دیں۔ اگر کسی کے پاس تھوڑی چاندی اور تھوڑا سونا ہے اور سونا چاندی میں سے کوئی بھی الگ سے بقدر نصاب نہیں، تو ایسی صورت میں دونوں کو ملا کر ان کی مجموعی قیمت نکالی جائے گی، اور جس نصاب کو بھی وہ پہنچے گا اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ یعنی ٹوٹل ملا کر چاہے وہ سونے کے نصاب کے برابر ہو جائے یا چاندی کے، تو اس حساب سے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ جن زیورات کی مالک عورت ہو، خواہ وہ میکے سے لائی ہو یا اس کے شوہر نے اس کو زیورات دے کر مالک بنا دیا ہو،
تو ان زیورات کی زکوٰۃ عورت پر فرض ہے، اور جن زیورات کا مالک مرد ہو، یعنی عورت کو صرف پہننے کے لیے دیا گیا ہے، مالک نہیں بنایا گیا، تو ان زیورات کی زکوٰۃ مرد کے ذمہ ہے، عورت پر نہیں۔ تجارتی مال اور سامان کی قیمت لگائی جائے گی، اس سے اگر سونے یا چاندی کا نصاب پورا ہو تو اس کے حساب سے زکوٰۃ نکالی جائے گی، لیکن اگر سونا چاندی نہ ہو، نہ مال تجارت ہو، بلکہ صرف نوٹ اور روپے ہوں، تو کم سے کم اتنے روپے، پیسے اور نوٹ ہوں کہ بازار میں ان سے 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو، تو وہ صاحب نصاب ہیں، اور اس شخص کو نوٹ اور روپے پیسوں کی زکوٰۃ کل 40واں حصہ نکالنا فرض ہے۔ اگر شروع سال میں نصاب پورا تھا اور آخر سال میں بھی نصاب پورا رہا، درمیان سال میں کچھ دنوں مال گھٹ کر نصاب سے کم رہ گیا، تو یہ کمی کچھ اثر نہیں کرے گی، بلکہ اس شخص کو پورے مال کی زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ روپے پیسوں کی زکوٰۃ میں روپے پیسہ ہی دینا ضروری نہیں، بلکہ جتنے روپے زکوٰۃ کے نکلتے ہیں، اگر ان کا غلہ یا کپڑا یا کتابیں یا کوئی بھی سامان خرید کر مستحق زکوٰۃ کو دے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ کرائے پر دینے کے لیے ویگنیں، موٹریں، بسیں، ٹرک، اسی طرح دیگیں، دریاں، گدے، کرسیاں، میزیں، پلنگ، مسہریاں، یا کرائے پر دینے کے لیے مکانات اور دکانوں سے حاصل شدہ آمدنی اگر بقدر نصاب ہو اور اس پر سال گزر جائے تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ زکوٰۃ اور صدقات میں افضل یہ ہے کہ پہلے اپنے اقربا کو دی جائے، پھر ان کی اولاد، پھر دوسرے رشتہ داروں کو، پھر پڑوسیوں کو، پھر اپنے پیشے والوں کو، پھر اپنے گاؤں اور شہر کے رہنے والوں کو دی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے صدقے تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زکوٰۃ اور صدقات کے مسائل کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔